الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان آپ سب کو سنا رہے ہیں، اور ہم نے مکمل بیان پیش کر دیا ہے، لیکن واپسی کا بیان آج ہم آپ سب کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمانوں عرش کرسی سے بھی اوپر لامکہ کی سیر کرائی۔ بعض نادان جو ہر بات کو عقل کے ترازو پر تولنے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں بھی اپنی ناقص عقل کو دخل دیتے ہیں، اور جب کچھ نہیں بن پڑتا تو من گھڑت اور باطل طویلوں اور ہیلوں بہانوں سے خالق کائنات اللہ رب العزت عز و جل کی قدرت کو ہی انکار کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ سامعین، یاد رکھیے، اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہیں۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ و سمندر، یہ چاند اور سورج، یہ فاصلے اور یہ سفر کی منزلیں، سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے فاصلے سمیٹ دے اور جس کے لیے چاہے بڑھا دے، عقلیں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے بہت سے امور عطا فرمائے ہیں جو عادتاً ناممکن و محال ہوتے ہیں۔ ایسے امور کو معجزہ کہا جاتا ہے، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک عصا جو آپ کا لاٹھی تھا، اس کا سانپ بن جانا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مردوں کو زندہ کرنا، اور مادر جات یعنی پیدائشی اندھوں کو بینا کر دینا یعنی دیکھنے والا کرنا، اور سب سے افضل نبی اور رسول حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزہ عطا فرمایا، بلکہ آپ سراپا معجزہ ہیں۔ اللہ نے سب کو معجزہ عطا فرمایا، لیکن میرے حضور خود سراپا معجزہ ہیں۔ بس ہمیں اس کی قدرت پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے۔ سامعین، آسمان ہدایت کے روشن ستاروں حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ ان عالی رتبہ ہستیوں نے کم و بیش زندگی کے ہر شعبے میں مثالی کردار ادا کیا ہے، اور اس کے بعد والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے کہ خواہ کیسی ہی حیران کن بات ہو اور کیسا ہی حیرت انگیز واقعہ ہو، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر صدق دل سے ایمان لانا چاہیے۔ اب واقع معراج کی تصدیق کے سلسلے میں افضل الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل ملاحظہ کیجیے، لیکن اس سے پہلے اس وقت کے احوال میں آپ کو بیان کرتا ہوں جس وقت مکۃ المکرمہ میں پربہار فضاؤں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج شریف کا اعلان فرمایا تھا، لیکن کفر و شرک کی نجاست سے آلود کفار اور مشرکین اپنی راویز یعنی تاریخ کے مطابق اس کے ماننے سے انکاری ہوئے۔ روایت کے مطابق معراج کی صبح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے الگ تھلگ ہو کر کسی جگہ تشریف فرما تھے، اور بہت فکر مند تھے کہ لوگ معراج کا واقعہ سن کر یقین نہیں کریں گے۔ اتنے میں ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے الگ تھلگ اور فکر مندی کے حالت میں بیٹھے دیکھا تو پاس میں آ کر بیٹھ گیا اور معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو اس نے پوچھا کیا؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے رات کو سیر کرائی گئی ہے۔ پوچھا، اور پھر اس نے پوچھا کیا، کس جگہ کی؟ تو حضور نے فرمایا، مجھے بیت المقدس تک کی سیر کرائی گئی ہے۔ یہ سن کر اس نے دشمن رسول نے
لوگوں کو دعوت اسلام سے روکنے اور بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں کو دین اسلام سے برگستہ کرنے کے لیے نئی راہ ڈھونڈ لی، لیکن فوراً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کی اور لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ معاذ اللہ کہیں لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات سے انکار نہ کر دیں۔ روایت میں ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بلا لاؤں تو کیا آپ انہیں بھی یہ بات بتائیں گے جو آپ نے مجھے بتائی ہے؟ سرکار علی وقار محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر ابو جہل نے لوگوں کو بلایا۔ جب لوگ جمع ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی بات بیان فرمائی تو معاذ اللہ اسے جھوٹ گمان کرتے ہوئے کسی نے تالی بجائی اور کسی نے حیرت سے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ متعم نے کہا کہ آپ کی آج کی اس بات کے علاوہ پہلے کی سب باتیں تو واضح تھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں، کیونکہ ہم بیت المقدس کی طرف آتے جاتے 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں، جبکہ آپ کا خیال ہے کہ آپ راتوں رات وہاں سے بھی ہو آئے ہیں، اور لات و عزا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا۔ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھی۔ مکہ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بیان فرمانے لگے، حتیٰ کہ بعض باتوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صبح ہوا تو بیت المقدس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لا کر دار عاقل کے پاس رکھ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تمام نشانیاں بیان فرما دی۔ اس پر لوگ پکار اٹھے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے خدا کی قسم وہ بالکل درست ہے۔ تو بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے قافلوں کے بارے میں پوچھا کہ جو دوسرے ملکوں سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، تو سرکار علی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں قافلوں کے متعلق بتایا اور ان کے آنے کا وقت اور مقام کے بارے میں بھی خبر دی۔ سب کچھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے موافق واقع ہوا۔ اس پر بجائے کہ اس کے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے، الٹا آپ پر جادوگری کا تہمت لگانے لگے، معاذ اللہ۔ سامعین، جب سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ معراج کی خبر دی تو عقل پرست کفار اور مشرکین کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کوئی شخص رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس کی سیر کیسے کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کی، ایک نئی راہ ڈھونڈ نکالی اور وہ سور بد تامیز بپا کیا، جس سے بعض ناپختہ ایمان رکھنے والے لوگوں کے قدم بھی ڈگمگا گئے اور وہ ان کے دام فریب میں پھنس کر اپنے ایمان کا چراغ بھول کر بیٹھے۔ روایت میں ہے کہ معراج کی صبح جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعے کو لوگوں میں بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے بعض افراد مرتد ہو گئے۔ ان کے برعکس کامل ایمان والے کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، خدا ذوالجلال کی قدرت پر ان کا یقین اور پختہ ہو گیا، اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت کا یقین بھی اور زیادہ محکم یعنی مضبوط ہو گیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا اعلان فرمانے پر بعض لوگ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے؟ تو انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی ہے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ یہ عقل و فہم سے بالا تر بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، معاذ اللہ۔ لیکن قربان جائیے سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صدیقیت پر کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتہائی حیران کن بات سنی جس پر عقل کے پیروکار کسی طرح بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو بغیر کسی تعجب اور ہچکچاہٹ کے فوراً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ اور روایت میں ہے لوگوں سے یہ بات سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اوقال ذالک، کیا واقعی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، لا ان کان قال ذالک لقد صدق، یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا، میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں پہ بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن ہے اور تعجب خیز ہے۔ اس دن رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ان اللہ قد سمک الصدیق، یعنی اے ابو بکر، اللہ عز و جل نے تمہیں صدیق کا نام دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو سامعین، اس طرح آپ کو ہمیں یقین رکھنا چاہیے، نہیں تو گمراہ ہونے میں وقت نہ لگے گا۔ خدا ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قدر کثیر معجزات عطا فرمائے کہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ جو معجزات دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو فرداً و فرداً عطا ہوئے، وہ سب بلکہ ان سے بھی کئی زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات عالی میں جمع کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، یعنی آپ سرافہ معجزہ ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ہزارہ معجزات میں سے مشہور ترین معجزہ اور کائنات کے سب سے منفرد واقعہ معراج شریف کا ہے۔ یہ ایک معجزہ اپنے ضمن میں بہت سے معجزات کے لیے ہوئے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول کر قلب اطہر کو باہر نکال لیا جانا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچنا، بلکہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے تمام صورتحال بھی ملاحظہ فرمانا۔ اسی طرح روشنی سے بھی زیادہ تیز رفتار براق کی سواری کرنا اسی سفر معراج میں پیش آنے والے واقعات ہیں، اور بذات خود بھی معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہرحال سفر معراج سرکار عالی وقار محبوب رب العباد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوبیت آفتاب سے بھی زیادہ روشن اور واضح تر ہو جاتی ہے۔ تو سامعین، ہم نے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکمل بیان آپ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اور بھی اسلامک واقعات آپ سب کو سناتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔